بسم اللہ الرحمن بیٹا کوئی خاص الرحیم۔ بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں پھوپھی اماں، آج کی رات، کل کی صبح اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا کہ جو آخری اللہ کی حجت ہوگی، ہمارا وارث ہوگا، جو ظلم و جور کو ختم کرے گا، جو زمین پہ عدل کو نافذ کرے گا، جو آخری امام بی بی حکیمہ خاتون معرفت تھی، امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پھوپھی ہے، امام کی دادی ہے۔ تو کہا بیٹا کس کے وطن سے ہوگا؟ تو کہا نرجس کے۔ بی بی حکیمہ خاتون پاک اور پاکیزہ بی بی اٹھ کے گئیں حجرے میں، بی بی نرجس خاتون کے پاس گئی، بیٹھی، بات کری، سب چیک بات کر کے واپس آئی۔ واپس آ کے کہا امام کے ارشاد پہ شک نہیں، ارشاد امام پہ شک نہیں تھا۔ بیوی کو آ کے کہا بیٹا پلیز جملے غور سے سنا، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ آ کے کہا بیٹا نرجس سے تو کوئی پریگننسی کے حالات نظر ہی نہیں آ رہے، تم کہہ رہے ہو کل صبح میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، صبح میں اللہ کی آخری حجت آنے والی، شک نہیں، میں بار بار بول رہا امام کے ارشاد پہ شک نہیں، اسباب کو بتا رہی تھے۔ کہا کہ بیٹا کل صبح میں ولادت ہونے والی ہے، لیکن 9 منتھ کی پریگننسی ہونی، پوری پریگننسی کے 0.1% بھی حالات نظر نہیں آ رہے۔ اب امام کا جملہ سننا، جب بی بی حکیمہ خاتون نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ کہا، تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ جملہ کہ پھوپھی اماں یہ میرا بیٹا کی ولادت پریگننسی بالکل اسی طرح رکھی گئی جیسے نبی موسیٰ کی رکھی گئی تھی۔ نبی موسیٰ کی پریگننسی کو بھی چھپایا گیا تھا فرعون کے خوف سے۔ فرعون پریگننسی کے ساری پریگننسیز کو ختم کر رہا تھا، 70,000 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور ایک دن کی بھی اگر کوئی پریگننٹ ہوتی ہے عورت اس کو بھی ختم کر دیتا۔ تو جیسے نبی موسیٰ کی ماں سے پریگننسی کو چھپایا گیا تھا، اسی طرح میرے اس بیٹے کے اس سے بھی چھپایا گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، امام کے رک گئی رات میں۔ صبح ایک حجرے میں بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون عبادت کر رہے تھے، ایک حجرے میں ہمارے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت کر رہے تھے۔ ابھی تہجد کا ستارہ آسمان پہ ہے، فجر کو تھوڑی دیر ہے۔ پلیز غور سے سننا، بی بی حکیمہ خاتون کے دل میں خیال آنا کوئی بری بات نہیں، خیال آیا کہ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ صبح میں وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لیکن اب تو صبح ہونے والی ہے، ابھی تک کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ بس یہ خیال آیا دل میں، یہ ہوتا امام دوسرے حجرے سے پکار کے کہا پھوپھی اماں اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا یہ امام ہے۔ میں ولادت پوری نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ میں صرف مولا حسن عسکری علیہ السلام کے واقعات، اور جب ولادت کے بعد بڑے انٹرسٹنگ واقعات کو چھوڑ دیا میں نے۔ اب امام کا ایک اور جملہ ہمارے امام کے تعلق سے، جب مولا کی ولادت ہو گئی، اب بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، اللہ میرے دونوں ماؤں کو سلام، زمانے کے امام کو لے کے 11ویں امام کے پاس آئے، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ مولا نے اپنے وارث کو دیکھا، اپنے وارث کو، اپنے سکسیسر کو دیکھا، ہمارے زمانے کے امام کو گود میں لے لیا، سینے پہ لے لیا، اب اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی، امام کے منہ میں۔ ایک امام نے دوسرے امام کے منہ میں زبان دی، پہلی خزا جو ہے لوا بیدانی، یہ شروع سے اللہ کے رسول سے چلتا ہوا رہا، مولا بی بی سب دی۔ اس کے بعد اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، سینے پہ ایسا لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں اب روایت بی بی نرجس خاتون سے ہے، بی بی نرجس خاتون یہ کہتی کہ میرا بیٹا زمانے کا امام 11ویں امام کے سینے پہ تھے، ہم کھڑے ہوئے تھے، بی بی حکیمہ خاتون تھی۔ اتنے میں میں نے دیکھا، بی بی نرجس کہتی میں نے دیکھا جو ہمارے سائڈ کا روم تھا وہاں پہ کچھ وائٹ کلر کے برڈز، بڑے بڑے برڈز وائٹ کلر کے، وہ اپنے ونگز کو ہلا رہے تھے، کئی برڈز۔ میں سوچنے لگی کہ اتنے پرندے آئے کہاں سے، اور پورے کمرے میں۔ میرا 11ویں امام اٹھے، امام حسن عسکری علیہ السلام اٹھے، اٹھ کے اپنے اس بیٹے کو ان پرندوں کے حوالے کیا، ایک پرندے کے حوالے کیا جو بڑا تھا، اس کے حوالے۔ اس نے کیا کیا، اپنے ونگز میں، اپنے
پروں میں، ان پروں میں زمانے کے امام کو ایسا کیا اور ہوا میں اڑ گئے، پورے پرندے ہوا میں فلائی کر گئے۔ بی بی نرجس کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں 11ویں امام سے کہا کہ مولا میرے بیٹے کو کس کے حوالے کر دیا؟ یہ کون پرندے ہیں؟ یہ کون پرندے ہیں؟ میرے بیٹے کو کس کے حوالے کیا؟ تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اے نرجس گھبراؤ مت، یہ پرندے نہیں ہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں، اینجلز ہیں۔ اب جملہ سننا کہ اے نرجس جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا اسی طرح آسمانوں میں ہو رہا تھا۔ اب یہ بیٹا تمہارا واپس آئے گا، آسمانوں میں ملاقات۔ آخری حجت، میں کیا کروں، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے، یہ آخری حجت ہے، آخری حجت کا انتظار آسمانوں میں ہو رہا، یہ تمہارا بچہ واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد 8 دن کے بعد امام آئے۔ اب زمانے کا امام، اب وہاں معلوم کس کو تھا سامنے میں کہ امام دنیا میں آ گئے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، 3 آدمی۔ ایک کنیز تھی یا ایک غلام کا نام، ایک کنیز کا نام ہے۔ 4 آدمی کو معلوم تھا ساویرے میں کہ 12واں آ گیا، اتنا چھپایا گیا، یہ غیبت ہے۔ مولا 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو حجرہ تھا، روم تھا، اس روم کے پیچھے ایک روم تھا، وہاں 12ویں امام رہتے تھے۔ 5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے، 2 یا 3 دفعہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن اٹ واز ٹوٹلی سیکرٹ، ایک غیبت میں تھا۔ یہ سامرے کی اوکلٹیشن ہے۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ زمانے کا امام کب آیا پبلکلی؟ وہ 8 ربیع الاول 260 ہجری، یعنی کل کا تاریخ، جب میرے 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ 11ویں امام کی شہادت ہوئی، لوگ آ کے 11ویں امام سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہے، 12واں کب آئے گا اور کون ہے وارث؟ تو امام نے کہا تھا کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہ میرا وارث ہوگا۔ اس کے بعد کہا تھا جو خم سے آنے والے لوگوں کا جواب دے گا، بغیر سوال سنے جواب دے گا، بغیر وہ تحریر کو سوال کو دیکھ کے، بغیر دیکھے جواب دے گا۔ اور کئی نشانیاں بتائی تھی کہ سکے لائیں گے، کوٹے سکے، اصلی سکے، اس میں سے بتائے گا کہ یہ ریئل کرنسی ہے، یہ غیر ہے۔ بہرحال پہلی مرتبہ 8 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو، کل کی تاریخ، جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ ابھی میں شہادت کے واقعات پڑھوں گا۔ شہادت کے بعد جب آپ کا جنازہ باہر آیا، باہر، تو اس وقت آپ سوچو کہ کتنا سیکریٹ رکھا گیا تھا۔ 11ویں امام کے ایک چھوٹے بھائی تھے جعفر، ریئل اون بردر جعفر کو بھی پتا نہیں تھا کہ 12واں آ گیا، اتنا سیکریٹ رکھا تھا۔ اس لیے کہ کیوں رکھا تھا؟ حالات اتنے خراب تھے، اتنے خراب حالات کہ اگر یہ حکومت کو معلوم ہو جاتا کہ 12واں آ گیا تو اسی وقت یہ لوگ قتل کر دیتے۔ جب 28 سال کے 28 ایئرس میں 11ویں امام کو شہید کر دیا، 25 ایئرس میں 9ویں امام کو شہید کر دیا، تو وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ 12واں آئے، اور 12واں اگر آ جائے تو ایک ہنگامہ مچ جائے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت کا خاتمہ یہ 12واں کرے گا، ظلم کو 12واں ختم کرے گا، عدل کو نافذ کرے گا۔ اس لیے کہ جو جسٹس ہے وہ امام ہی نافذ کر سکتے اور کوئی نافذ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ عادل ہے اور امام اس کا مظہر ہے۔ تو بہرحال کسی کو نہیں معلوم تھا۔ جب کل جنازہ مولا کا آیا گھر کے باہر، اور کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے مولا کا جنازہ پڑھے، 11ویں امام کو غسل اور کفن 12ویں امام نے دی تھی، اور جب جنازہ آ کے ٹھہر گیا تو اس وقت آپ کے بھائی جعفر آگے بڑے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ یعنی اتنا سیکریٹ تھا کہ گھر کے جناب جعفر کو پتہ نہیں تھا کہ 12واں آ گیا، میرا بھتیجا، میرا نیویو آ گیا۔ پہنچے، جیسے ہی وہ پہنچے، کون؟ جناب جعفر نماز شروع کرنا چاہتے تھے۔ اب میری طرف دیکھو، نماز بس شروع کرنا چاہتے تھے، تکبیر بلند کرنا چاہتے تھے جنازے کی۔ مولا کے گھر کا دروازہ کھولا، ایک 5 ایئرس اولڈ بوائے، 5 سال کا ایک لڑکا، حسین و خوبصورت، جمال پروردگار کو لے کر گھر سے باہر آئے شان اور شوکت کے ساتھ۔ روب، زمانے کا امام 5 ایئرس کے تھے، گھر سے باہر ہے، روب دبدبا اتنا تھا کہ لوگ صفوں میں سے ہٹنے لگے۔ اب میری طرف دیکھو، سیدھا آگے بڑھے، بابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جعفر آپ کے چچا
11ویں امام کے بھائی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. 5 سال کے بچے نے آ کے اپنے چچا کے دامن کو ایسے پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے. 5 سال کا بچہ بول رہا کہ چچا یہ حق میرا ہے. جعفر پیچھے ہٹ گئے. امام نے نماز پڑھائی اپنے بابا کی، اس لیے کہ امام کی نماز امام پڑھا سکتا. بس اس کے بعد پلٹ کے دیکھا، لوگوں سے گفتگو کی، سوالات کے جوابات دیے اور اب یہ غیبت شروع. یہ جو غیبت ہے اس غیبت کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن. 8 ربیع الاول 260 ہجری اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا جس کو غیبت صغرا بولتے. یہ پیریڈ چلا 69 ایئرس کا. 15 شعبان 329 ہجری تک یہ زمانے کا یہ پورا پیریڈ چلا. 329 ہجری 300 یہ 69 ایئرس یہ کمپلیٹ پیریڈ اسمالر اوکلٹیشن کے نام سے. اس میں زمانے کے امام نے 4 اپنے نائبین کو بنایا تھا. محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، علی ابن حسین ابن رو اور علی ابن سمری. یہ 4 نائبین، ان کی آج بھی مزار بغداد میں آپ کو ملیں گے. تو یہ 4 نائب یہ امام کا پیریڈ تھا. 11ویں امام نے ان سارے سسٹم کو بنایا تھا، اس لیے کہ 11ویں امام جانتے ہیں کہ اب میرے بعد میرا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا. تو شیعت کو امام نے ایسے مضبوط کیا اپنے 28 ایئرس کی لائف میں. 11ویں امام کا وہ کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ شیعزم کہ امام جانتا ہے کہ اس کے بعد میرا شیعت پھیل جائے گی، شیعت شیٹرڈ ہو جائے گی، شیعت ادھر ادھر چلے جائے گی. اس لیے کہ میرا بیٹا پردے میں چلا جائے گا، کوئی رہبر نہیں رہے گا. لوگوں کو امام سے ملنے کی عادت ہے. آج ہم کو عادت نہیں ہے، آج ہم اپنے مسئلوں کو لے کے خود سالو کرنے کی کوشش کرتے. لیکن اس زمانے میں لوگ امام کے پاس جاتے تھے. ایون اگر امام زندان میں ہوتے، قید میں ہوتے، تو وہاں پہ بھی امام لوگ کوشش کرتے تھے جانے کی. تو آج کے زمانے میں وہ زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس زمانے میں امام سامنے ہوتے، کوئی سوال ہوتا، جواب ہوتا، پریشانی ہوتی، حاجت ہوتی، خمس ہوتا، سب لے جا کے امام کو دیتے تھے. تو اس زمانے کا پیریڈ بالکل الگ تھا. 11ویں امام جانتے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، تو امام نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا. اس طریقے سے شیعت کو مضبوط کیا، شیعت کو تیار کیا اور اتنا پریپیئر کیا تھا اپنے چاہنے والوں کے کہ دیکھو میرا بیٹا پردے میں چلا جائے گا، میرا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا، لیکن تم اپنے مذہب پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے بلیف پہ، اپنے فیتھ پہ اسٹرانگ رہنا، تم شیعت کی حفاظت کرنا. یہی پیریڈ میں ہمارے بہت بڑے عالم دین کی ولادت ہوتی 250 ہجری. اور وہاں سے یہ پورا اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ گزار کے انہوں نے آلموسٹ 80 ایئرس میں پہلی ہماری حدیث کی کتاب جو آئی، اصول کافی، جو 3 والیومز میں ہے، جس میں پلیز غور سے سنو، میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا، واٹ ٹو ڈو، میرا ٹائم ہوتے جا رہا. اصول کافی 3 والیومز میں ہے. ایک اصول کافی ہے، ایک فروع کافی ہے، ایک روضۃ الکافی ہے، جس میں سارے حدیث نریٹرز کی، سارے راویوں کی ہسٹری لکھی. یہ امام کا چاہنے والا 10ویں امام کے زمانے میں پیدا ہوتا. 250 ہجری میں ولادت ہے. انہوں نے 10ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا، 11ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا، 6 سال 11ویں امام کے ساتھ بھی رہے. اس کے بعد سارا اسمالر اوکلٹیشن میں وہ نائبین کے ساتھ رہے اور امام کی رہبری ملتی رہی، ان کو امام کی ہیلپ ملتی رہی. اس بندے نے وہ کام کیا. دوستو میں صرف موٹیویشن کے لیے بات کر رہا کہ ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کریں. اگر آج میں 11ویں امام کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تو آپ یہ سوچو کہ امام کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز. تو یہ اس بندے نے وہ کتاب لکھی کہ اس زمانے میں اتنی بڑی حدیثوں کی کتاب کسی مسلمان عالم نے نہیں لکھی تھی. پھر بول رہا کوئی کسی نے نہیں لکھی. مسلمانوں کی سائے 6 جو 6 بڑی کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد، 6 بگ بکس ہیں عام مسلمانوں کی قرآن مجید کے بعد، جس میں صحیح بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی، ساری کتابیں. یہ 6 کتابوں میں حدیثیں کتنی ہیں؟ سیئنگس آف پروفٹ کتنی ہیں؟ سیئنگس آف معصومین کتنی ہیں؟